کو اللہ نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں جو صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے ہیں وہ خود بیوقوف ہے، تو میں اس ساتھی کو بیوقوف اعظم کہوں گا، کمینے اعظم کہوں گا، ذلیل اعظم۔ اور پھر کہتے ہیں ریاست مدینہ بناتے ہیں۔ ریاست مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لاڈلوں کے ذریعے بنایا تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ صدیق اکبر سے لے کر بلال حبشی تک یہ جتنے صحابہ کرام تھے ان کے برکت سے، ان کے خون سے، ان کے جرأتوں سے انہوں نے ریاست مدینہ کا بنیاد بنا ڈالا تھا۔ اور یہاں کابین اشرف کے وارثین کے لاڈلے کہتے ہیں کہ نہیں وہ ڈرپوک تھے اور وہ جو اپنی جرأت سے مال غنیمت حاصل کرتے تھے احلت لی الغنائم رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور اس غنیمت کو لوٹ مار سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور پھر صبح خیبر پختونخوا میں انہوں نے صاحب میں بھی یہ تبدیلی کی کہ غنیمت کو لوٹ مار سے تعبیر کیا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ، کتنا بڑا ظلم ہے ریاست مدینہ کے نام کے ساتھ۔ اس تعفن زدہ زبان سے ریاست مدینہ کا مبارک نام نہ لیا جائے۔ ریاست مدینہ ایک مقدس نام ہے اور اس مقدس نام کو بے عزت نہ کرے۔ کبھی یہاں آتا ہے رسول اللہ کے ناموس کو چڑھتا ہے، وہ بھی آتا ہے ناموس صحابہ کرام کو چڑھتا ہے۔ اسپیکر صاحبہ، اللہ نے خود بیان فرمایا ہے جن لوگوں نے صحابہ کرام کو ٹارگیٹ بنایا رسول اللہ نے روکا ہے ان سے، رسول اللہ نے اس پر روک لگایا، انہوں نے منع فرمایا۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام کو ٹارگٹ نہ بناؤ، تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ انہوں نے نشانہ تنقید بنایا، کس کو بنایا؟ رسول اللہ کے صحابہ کرام کو، اور جو رسول اللہ کے صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں میں ختم کرتا ہوں، ایک منٹ میں ختم کرتا ہوں مسٹر اسپیکر صاحب، اللہ نے اس لوگوں کو کیا کہا؟ کابین اشرف کے متوالوں منافقین کے لیے 13 آیات سورہ بقرہ میں نازل ہوئی ہے اور انہوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا تھا۔ انہم هم الصفا، اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں جو صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے ہیں وہ خود بیوقوف ہے، تو میں اس ساتھی کو بیوقوف اعظم کہوں گا، کمینے اعظم کہوں گا، ذلیل اعظم۔